اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جب کبھی گڑبڑ سڑبڑ ہو تو محاسبہ کرو، محسوس کرو ہم سے وہ کیا چوک ہو رہی تھی کہ ہم ایسے، ہم کیا تھے آج کہاں کھڑے ہو گئے۔ میں ایک ایگزامپل اس زمانے کا دے دوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ تمام سلاسل ان سے جا کے ملتے ہیں، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، تیفوریہ، قلندریہ، اویسیہ، فردوسیہ، بلکہ ایک تعلق سے نقشبندیہ بھی ان سے جا کے ملتا ہے، اور یہ مولا علی سے ملتے ہیں۔ 1400 برس پہلے کی بات ہے، 1380 یا 90 سال ہو گئے۔ آپ بصرہ میں تھے، اسی زمانے میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم بصرہ کا گورنر تھا، he was the governor of بصرہ، اور اتنا ظالم اور سفاک کہ صحابہ اور تابعین علیہم الرضوان ان کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، قاتل تھا، ظالم تھا، جابر تھا، انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا تھا۔ جیون میں اس نے صرف ایک بہت بڑا کام کیا، نیک بہت، بلکہ میں کہوں گا دو کام، ایک تو ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ والا پہلے بتا دوں، انڈائریکٹ جو اس نے بڑا کام کیا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں پر، وہ یہ کہ اس نے شمع اسلامی روشن کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا۔ آج جو ہم لوگ یہاں ایمان کی حالت میں ہیں، پہلی دعوت وہیں سے آئی تھی۔ ایک یہ کام کیا، اور دوسرا اس نے ہمیں لوگوں کے لیے ایک کام اور کیا کہ اس نے قرآن پاک میں زبر زیر پیش اعراب اور نقطے بھی، کہ یہ شین کا نقطہ، یہ صاد، یہ ضاد کا نقطہ، یہ زو کا نقطہ، یہ غین کا نقطہ، تو اعراب بھی لگائے، زبر زیر بھی لگائے، نقطے بھی لگائے، تاکہ انڈیا والے بھی پڑھ لیں، ترکستان والے بھی پڑھ لیں، انڈونیشیا والے بھی پڑھ لیں، جنہیں عربی نہیں آتی وہ پڑھ لیں۔ یہ دو بڑے کام کیے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہے، ایک انڈائریکٹ ہے۔ اب ان دونوں کاموں کی وجہ سے اگر اللہ اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے، اور وہ اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں صحابہ کا قتل کیا، ہزاروں تابعین کو اس نے خون میں نہلا دیا۔ اتنا ظالم اور سفاک تھا کہ اس نے خود اپنے سینئر کو کنارے بیٹھا کر ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس نوٹ بندی کر دی، اپنا سکہ جاری کیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، ایسا ظالم تھا کہ جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا اسی کو فائدہ پہنچاتا تھا، اور جو اس کی مخالفت کرے اس کے خلاف اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ ایسا ظالم تھا کہ پورے میڈیا تنتر کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ اچھا، اگر آپ کو آزادی ہے، میں بات حجاج بن یوسف کی، اور اتنا بڑا ظالم کہ جب وہ گورنر بنا تو اس نے وہاں الیکشن سسٹم ختم کروا دیا، اس لیے جب تک وہ زندہ رہا وہی گورنر تھا، لوکتنتر کا قاتل تھا۔ میں حجاج کی بات کر رہا ہوں، بہرحال آپ جہاں سمجھیں۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ان کا ایک خادم، ایک مرید آیا، کہا حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور کرو اور بربر شخص، مسلمانوں کو بے جھجک مارنے والا، یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے، حکومت کر رہا ہے، گورنر ہے، اللہ پاک اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ کیا کہا؟ اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا سننا تھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اسے سمجھو، اللہ نے اسے ہمارے سروں پر کیوں بٹھایا ہے؟ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی ظالم یا جابر شخص ہمارے سروں پہ مسلط ہے، ایسا ظالم جو ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کر رہا ہے، جو ہمیں نمبر 2 کا شہری بنانے کی سازش کر رہا ہے، ایسا کوئی ظالم جو ہمیں اپنے حاشیے پہ کھڑا کرنے کی سازش کر رہا ہے، ظلم و ستم گجرات سے لے کے مظفر نگر تک اور یہاں سے لے کے ہر طرف ایک دہشت کا ماحول قائم کر رہا، اگر
کوئی کر رہا ہے تو ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے شکایت کرنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اوف کرنے کا، بلکہ اگر ایسا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، آنسوؤں کی گنگا جمنا بہاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو اور کہو مولا مجھے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، یہ کہو میرے دوستوں، مولا کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا تھا آج میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا جو آج ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ڈرو اس عذاب سے، اللہ پاک فرماتا ہے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے، یعنی آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسے گا۔ توجہ رہے، ہر عذاب سے ڈرنے کی بات اس آیت میں نہیں ہے، اس عذاب سے ڈرو جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو بولیے نہیں دینے والے، یعنی آئے گا وہ ظالموں کی وجہ سے مگر لقمہ اجل عالموں کو بھی بنا لے گا، آئے گا وہ فاسقوں کی وجہ سے مگر نشانہ عاشقوں کو بھی بنا لے گا، آئے گا وہ بدکاروں کی وجہ سے لیکن نشانہ وفاداروں کو بھی بنا لے گا۔ اس عذاب سے ڈرو۔ صوفیہ کرام، تمام مفسرین کرام سب فرماتے ہیں کہ یہاں عذاب سے مراد وبا ہے۔ کیا ہے؟ ان وباؤں سے بچو جو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی تو ظلم کرنے والوں کی وجہ سے ہیں مگر صبر کرنے والوں کو بھی لے کے چلی جاتی، آتی خیروں کی وجہ سے ہیں مگر اپنوں کو بھی اپنا لقمہ بنا کے چلی جاتی۔ اس عذاب سے ڈرو اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پاک کی پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے، کوئی نہیں بچنے والا ہے، پھر وہ چاہے پلیگ کی شکل میں ہو، چاہے طاعون کی شکل میں ہو، سوائن فلو کی شکل میں ہو یا اسپینش فلو کی شکل میں ہو، حیضہ کی شکل میں ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن حجر اسقلانی نے تو باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے بذل الماعون فی فضل الطاعون، ابھی تک یہ عربی میں ہے اور میں اس کو نٹھی پہ میں نے پڑھا ہے، میں انشاءاللہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کی کوشش کروں گا، اسے اردو میں کر دوں تاکہ سب پڑھ سکیں، ہندی میں بھی ہو جائے گی۔ باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد، کبھی کبھی 125 سال کے بعد ہمیں ویک اپ کال دیتا ہے، چیتاونی دیتا ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کیوں دیتا ہے؟ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، بے انتہا محبت کرتی ہے، اپنی جان کی آخری حد تک وہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بندوں کی ماؤں کا 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جتنا ماں اسے ممتا دیتی ہے، پیار دیتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو کہ اس کے محبوب کی امتی جہنم میں جائے، آگ میں جھلسے، جہنم کا جہنمی جوتا پہنے جس سے دماغ کھولنے لگے، اسے کیسے گوارا ہوگا؟ تو وہ ہر 100-125 سال کے بعد ہمیں ایک ویک اپ کال دیتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں جہنم میں آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ اگر تم نے اپنے کردار کو جہنمی بنا لیا
تو تیرے محبوب کی رحمت کا واسطہ میں ایسے حالات بنا دوں گا کہ تم میری طرف رجوع کرو گے. انہی حالات کو وبا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وبا کہتے ہیں. حضرت ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب بذل المعون میں ایک باقاعدہ ایک باب مرتب کرتے ہیں اور اس باب کا نام ہے وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِينَ. وباؤں کے فائدے کے بارے میں. کس بارے میں؟ جی سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا. وباؤں اور فائدہ. نقصان تو ہم جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں, کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. جوان لاسا گھر میں گیا تو چولہا جلنا بند ہو جاتا ہے. کتنوں کا سہاگ مٹ گیا, کتنوں کے بچے اجڑ گئے, کتنوں کے باپا دادا کا سایہ سر سے چلا گیا. نقصان تو ہم جانتے ہیں مگر فائدے. امام ابن حجر فرماتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الطَّوَاعِينَ, طاعون یعنی وباؤں کے فوائد میں سے 4 مشہور فائدے یہ ہیں, اور یہ بھی 4 بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. پہلا فائدہ یہ تقصیر العمل. کیا؟ یعنی دنیا سے امید کا کم کر لینا. حاجی صاحب پوری توجہ سے سنیے گا, علماء کرام دنیا سے امید کو, یہ اس بلا کا, اس وبا کا سب سے بڑا فائدہ. ذرا یاد کرو کورونا سے پہلے کی زندگی ہے, ہم کتنی دنیا کے پیچھے کتنا بھاگ رہے تھے اور دنیا اپنی شہوت کی چپیٹ میں ہمیں لے رہی تھی. اللہ پاک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ 6 بڑے بڑے لیئرز ہیں. جب ہم کھدائی کرتے ہیں نا گڈھے کی, تو کبھی کبھی خزانہ نکالنے کے لیے جب کرتے ہیں بیچ میں پتھر آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتھریلی زمین نہیں, پتھریلی پرت آ گئی ہے. اب پرت توڑنے میں پتہ چلا 2 دن لگ گیا. ایک پرت ٹوٹی, پھر نیچے گئے, دوسری پرت آئی, وہ ٹوٹی, پھر نیچے گئے, تیسری پرت آئی. انہی کو انگریزی میں لیئرز کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے مومن, تیرے ایمان کا شعور جو ہے, تیرے ایمان کا جو شعور ہے وہ زمین میں, وہ ایمان کے شعور کا جو خزانہ وہ زمین کے اندر تیرے ایمان کی زمین میں دفن ہے, اسے نکال, اسے نکال. تو نے کہاں سے دفنا دیا ہے؟ ذرا انہیں یاد کر کے نکال جنہوں نے اسلام کے لیے اپنوں کی قربانی دے دی. اپنے ایمان کے شعور کو, اس شعور کے خزانے کو نکال. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں لیئرز رکھی ہیں, بڑے بڑے پردے ہیں. من النساء, پہلی لیئر ہے عورت کی. عورت کی لسٹ, اس کی جو واسنہ ہے, ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. نہ ہم کوالٹی دیکھتے ہیں نہ ریالٹی دیکھتے ہیں, صرف بیوٹی دیکھ کے بھاگتے ہیں. اگر کسی نے ہمت کر کے اس لیئر کو توڑ بھی دیا تو اگلی لیئر کیا ہے؟ والبنین, بچوں کی محبت. ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی الٹا سیدھا ہو سب کرنے کو تیار کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی لیئر ہے. اگر اپنے ایمان کے شعور کے خزانے کو زمین سے نکالنا اور سرخرو ہو کے جینا تو عورت کی بھی شہوت سے دور رہو, اپنے بچوں کی شہوت سے بھی دور رہو. میں اسے شہوت کہہ رہا ہوں کیونکہ محبت کی ایک سیما ہوتی ہے, اس کے اوپر شہوت شروع ہوتی ہے. اور قرآن نے بھی حب الشہوات کہا ہے. تیسرا کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. یہ ہماری عورتوں سے متعلق ہے. خوب کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کے پاس 10 تولے کا سونا ہے تو میرے پاس 15 ہونا چاہیے, اس کے پاس 15 ہے تو میرے پاس 18 ہو, اس کے پاس 2 چڑھاؤ ہے تو میرے پاس 3 ہو. یہ جو شہوت ہے نا اس کی ایکسٹراڈینری, یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایمان کے شعور کے خزانے سے دور کیے ہوئے. اگر اس خزانے کو پراپت کرنا, وہ اسی طرح پھر لوٹنا, تو تمہیں اس کی شہوت کو بھی مسمار کرنا ہوگا, اس پتھر کو بھی توڑنا ہوگا. اور چوتھا والخیل المسومہ, خوبصورت رنگ برنگے گھوڑے.
آج کی زبان میں کہا جائے تو تمہاری خوبصورت کاریں، یہ مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، بینٹلی ہے، رویل رائس ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی محبت بھی ہمیں دنیا میں اتنا گھماتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے شعور کو تلاش نہیں پاتے۔ پانچواں والانعام، مویشی، 100 جانور ہے، 200 جانور ہے، 500 جانور ہے، آج کے زمانے میں کہے تو 10 فلیٹ ہے، 15 فلیٹ ہے، 20 فلیٹ ہے، یہ پراپرٹی، ان کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں کہ بچپن سے لے کے مدفن تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کے شعور کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور آخری last but not the least والحرث، تمہاری کھیتیاں، ہم اپنی کھیتیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ وہی کھیتی ہمیں دیتی ہے۔ آج کل تو کھیت کا بھی بڑا برا حال ہے، سانڈوں نے برا حال کر رکھا ہے۔ ہم اپنی رات کی نیند برباد کر کے سانڈوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے آکسیجن کی کمی تھی، اب آکس پھیل گئے سب۔ تو توجہ چاہوں گا، جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو یہی لائیے، these are the 6 most important layers، یہ 6 موٹی موٹی پرتیں اگر اپنے ایمان کے شعور کے خزانے کو حاصل کر کے جنت میں کروڑ پتیوں کی طرح جانا، میدان محشر میں سر بلند کر کے اٹھنا، تو ان چھاؤں کے پتھروں کو توڑ اور اپنے تعلق کو مولا سے جوڑ، ایسا جوڑ کہ جب تو چلے گا تو تجھے دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے گا کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ ہو گیا، میں جلدی مزید۔ تو پہلا فائدہ وبا کا یہ ہے کہ اس نے دنیا کی پلاننگ، یہ انشورنس، وہ انشورنس، وہ شیئر، یہ سب سے دور کیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم لاک ڈاؤن ہو گئے اور ہم نے آخرت کا سوچنا شروع کر دیا۔ یاد کرو یار، 1.5 سال پہلے کیا حال تھا؟ کھانے کے لالے تھے تو اللہ یاد نہیں آ رہا تھا، آگے رہتے تھے۔ آئیے دوسرا فائدہ، پہلا تو تقصیر العمل، دوسرا ہے تحسین العمل۔ وبا کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عمل اچھے ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ بہتر بتائیں گے اس مسجد کا حال، کہ جو لوگ صرف جمعہ میں آتے تھے اور وہ بھی ایک دم آخری صف میں، اور 2 رکعت پڑھ کے پھڑاک سے بھاگتے تھے، انہوں نے کووڈ کال میں جب وہ لاک ڈاؤن ہوئے تو اپنے گھروں میں مصلے بچھا لیے۔ بچھائے کہ نہیں بچھائے؟ ٹھنڈے پانی سے فجر میں وضو کر کے گھر میں نماز پڑھی، لوگوں نے پڑھی کی نہیں، لیکن جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا پھر ہم وہیں پہنچ گئے۔ یہ ہے وبا کا فائدہ، جس نے ہمیں لوگوں سے دور کر کے اللہ کے قریب کر دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی، یہ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کسی ایسی زمین پہ جاؤ، اذا وقعتم بارض وانتم فیها فلا تدخلوا فیها، اگر کسی ایسی زمین پہ جاؤ کہ جہاں پر تمہیں معلوم ہے وبا پھیلی ہے تو مت جاؤ، اور کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پہلے سے وبا پھیلی ہے تو باہر مت نکلو۔ اسی کو کہتے ہیں ہوم کوارنٹین، سٹی کوارنٹین، ٹاؤن کوارنٹین کہتے ہیں۔ اور یہ کوارنٹین کا لفظ بھی انہوں نے ہم سے چرایا ہے، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے قرنطینہ، کیا ہے؟ وہاں سے لیا انہوں نے کوارنٹین، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی وبائی جگہ پہ جاؤ، اور اگر کسی ایسے شہر میں ہو جہاں پہلے سے وبا ہے تو پھر وہاں سے باہر نکلو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے اسلامی اصول کو جب اپنایا تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہم مسجد میں تو نہ آ سکے، لیکن ہم نے اپنے گھروں کو مسجد بنا۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ یوٹیوب پہ قرآن سننے لگے۔ کیا کہ نہیں کیا بتاؤ؟ سب نے کیا۔ ہمیں اس طرف سے قریب کیا گیا۔ بلکہ قربت کا سسٹم کیا ہے آج تو یہ سب تو چور ہے، چوری کرتے ہیں بتاتے نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک بہت ہی خاص بات ہے اور میں اس کی وضاحت کر دوں. علماء بیٹھے ہیں, اس پر بڑی ڈیبیٹ بھی رہی اور مجھ سے کچھ علماء پاکستان نے بھی میرا خیال پوچھا, میں نے جواب دیا. الحمدللہ سب مطمئن ہوئے. میرے ساتھی مظفر شاہ صاحب, ان سے بھی میں نے اسی سلسلے میں بات کی. سرکار علیہ السلام کی حدیث لا عدوى ولا طیرہ, کوئی بیماری نہیں پھیلتی, کوئی بیماری نہیں پھیلتی اور کوئی بدشگونی اثر نہیں کرتی. بالکل صحیح فرمایا حضور نے. ہم ماسک اس لیے نہیں لگاتے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی. ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں ملتی. وائرس ایک کا دوسرے کو ملتا ہے. بیماری کا جو وائرس اور ہے, بیماری اور. میرا جو بخار ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا, لیکن بخار کا جو وائرس ہے وہ آپ کو لگ جائے گا تو بخار چڑھ سکتا ہے. تو وائرس کا پھیلنا اور ہے, بیماری کا پھیلنا اور. وائرس کا تصور دور نبوی میں بھی تھا. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں کے ساتھ مت رکھو. اب اگر ایک کا وائرس دوسرے میں نہ پھیلتا تو حضور یہ کیوں کہتے کہ صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں کے ساتھ مت رکھو؟ آقا نے 1450 برس پہلے کہہ دیا. انہیں آج سمجھ میں آ رہا. اور سنو, 2 قدم آگے حضور نے فرمایا کہ اگر وبا اتنی پھیل کہ گھر سے باہر نکلنا ممکن ہو تو حضور نے فرمایا فعلیہ, مسلم شریف کی حدیث, فعلیہ ان یمکث فی بیتہ قرنطینہ, تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہر کے کوارنٹین ہو جائے. اپنے اس کو کہتے ہیں ہوم کوارنٹین. ہم سے لیا انہوں نے. کہاں کس سے لیا؟ اگر میں کسی دوسری کمیونٹی کے بارے میں بتاتا تو پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے لیا اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. یہ چیز انہوں نے کس سے لیا؟ ہم سے لیا کہ اپنے گھر میں رہ کے ہوم کوارنٹین ہو جاؤ. اور سنو, حضور فرماتے ہیں طبقات ابن سعد میں آقا علیہ السلام کی حدیث بہت ہی مشہور ہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر وائرس, بیماری کا جرثومہ عربک ورڈ ہے, یہ بھی انہوں نے چرایا ہم سے, جراثیم کرتے ہیں. جرثومہ جو ہے اگر وہ اتنا پھیل جائے کہ ہواؤں اور خلاؤں میں پھیلنے لگے تو حضور فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ أَن يَمْكُثْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ قِدْحُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ, قِيدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ, سوری قِدْحُ کہہ دیا, قِيدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ, کہ اگر اتنی وبا پھیل گئی تو ایک شخص بین رجلن, ایک شخص دوسرے شخص کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ رمحن اور رمحین, ایک نیزہ یا 2 نیزے کے برابر. اسی کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. ہم سے لیا. اب تو بول دو. سرکار نے زندگی اور وبائی حالت میں کیسے جیا جائے ہمیں بتا دیا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے لاپرواہ ہم. ماسک ہم نہ پہننا, ٹیکا ہم نہ لگانا, لوگوں کے بھیڑ سے ہم الگ نہ ہوں. جب ہم اپنے نبی کے نہ ہو سکے تو سبھی ہمارے کیا ہوں گے؟ کم سے کم اسے اس لیے اپنا لو کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. حضور نے یہ پریکاشن دیا ہے, اور جب ایسا کرو گے تو سب سے دور رہو گے, رب کے نزدیک رہو گے, اور یہی نزدیکی تمہیں اچھے اعمال کی طرف راغب کرے گی. یہ وبا کا دوسرا فائدہ ہے. کون سا؟ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ بہت تیزی سے, الیقظۃ من الغفلۃ, غفلت سے بیدار ہو جانا. غفلت سے, واقعی ہم غافل تھے, ہم بھول گئے تھے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے جاؤ گے, لیکن اپنی مرضی سے ہم جینا ضرور چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں, اللہ کی مرضی سے جائیں گے, مگر ہم اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری آنکھ ہماری مرضی سے نہیں بنی, ناک ہماری مرضی سے نہیں بنا, کان ہماری مرضی سے نہیں بنا, پورا ہماری شکل, ہمارا چہرہ کچھ ہماری مرضی سے, ہماری اچھا سے نہیں بنا, تو پھر ہمارا جیون ہماری مرضی سے کیسے چلے گا؟ ہم نے اپنی مرضیاں چلانا شروع کر دی. ہر چیز میں اپنی مرضی, اپنی اچھا,
اپنے ایمبیشنز، اپنے ڈیزائر، اپنی لائکنگ، اپنی پسند کہ اللہ نے ہم پر وبا مسلط کر کے ہمیں غفلت سے جگا دیا اور کہا بندہ سن، نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا، ارے جینا ہے تو اپنے مولا کی مرضی سے جینا ہے۔ تیسرا فائدہ، we were sleeping، ہم تو سو رہے تھے، and dreaming in the night، سپنے دیکھ رہے تھے، اور سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی سپنا دیکھ لے کہ کروڑ پتی ہو گیا، صبح اٹھے گا تو پتا چلے گا میں صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں، نہ لکھ پتی ہوں نہ کروڑ پتی۔ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم سپنوں کی دنیا میں ویلین تھے، اور کیا سپنا دیکھا کہ گئے یہاں سے لکھنؤ، وہاں سے فلائٹ پہ بیٹھے جدہ پہنچے، وہاں سے بس پہ بیٹھے مکہ پہنچے، حج کیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ پہنچے، وہاں سنہری جالی دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، اور لوٹ کے آئے اور آنکھ کھلی، میں تو مورانی پور میں اپنے بستر پہ لیتا ہوں۔ ایک سپنا ہم اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب دودھ پی رہے ہیں، اب چلنے پھرنے لگے، اب اسکول جانے لگے، اب کالج جانے لگے، اب یونیورسٹی جانے لگے، دارالعلوم جانے لگے، اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بزنس ہو گئے، اب دادا بن گئے، نانا بن گئے، 80-90 سال تک پہنچتے پہنچتے مر گئے، مٹی میں مکس ہو گئے۔ تب خیال آیا تھا یہ 70-80 سال میں سپنے دیکھ رہا تھا۔ سچائی تو یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں ملیں گے، اور ایک دن اسی مٹی سے ہمیں نکالا جائے گا۔ ہم کہیں نہ کہیں اس سچائی کو بھولے ہوئے تھے۔ بستر والے سپنے کو سپنا ہم نے تب سمجھا جب آنکھ کھولی۔ کب سمجھا؟ جب تک نہیں کھولی تھی اسی کو سچ سمجھ رہے تھے، آنکھ کھولی تو سپنا سمجھا۔ اس سپنے کو بھی ہم سپنا نہیں سمجھنے، تب سمجھیں گے جب آنکھ بند ہو۔ مگر احسان مانو اللہ کا جس نے آنکھ بند ہونے سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہماری آنکھیں خود بخود کھل گئی، اور ہم اپنے ریزن آف کریشن، اپنی پیدائش کے مقصد کو قریب سے دیکھنے لگے۔ ہم غافل تھے، سو رہے تھے، اس وبائے کورونا نے ہمیں جگا دیا اور بتا دیا کہ تو اپنی نہ مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آخری چوتھا فائدہ، ویسے اور بھی چوتھا فائدہ وبا کا یہ ہے کہ التزود للرحلہ، امام ابن حجر فرماتے ہیں سفر آخرت کی تیاری جلدی جلدی کرنا۔ مرنا سب کو ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن مرنے کی کوئی تیاری نہیں کرنا۔ اور بلکہ اگر کوئی کہے بھی تو کہے، ایسی بات نہ بول، مرنا آپ کو بھی ہے، آپ کے باپ کو بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بالکل کلیئر ہے، موت کا مزہ چکھنا۔ لیکن کیا ہے؟ تیاری کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم نے گنگا جمنا کی لہروں میں بہتی لاشیں دیکھی، جوان جوان لاشوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، جب ہم نے جوان عورتوں کا سہاگ چھلتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے ایک کے بعد ایک موتوں کا انبار دیکھا، تو ہم سمجھ گئے میرے کریم اب ہمیں بھی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جو یہاں کام آئے، وہ کام کرنا ہے جو وہاں۔ ہم نے قرب مولا کے لیے نمازیں شروع کر دی، استغفار شروع کر دیے، توبہ شروع کر دیے۔ کسی سے بیعت نہیں تھے تو توبہ کر کے مرید ہو گئے۔ ہم نے وہ کام شروع کیا جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور اسی کرم کا نام وبا ہے۔ اس لیے جب وبا آئے تو وبا کو کچھ نہ کہو۔ حضرت امام بخاری نے کتاب الفتن کتاب الوبا والفتن جو بخاری شریف میں ایک باقاعدہ کتاب ایک باب باندھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وبا میں بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ جیسے جب باپ اپنے بیٹے کو تماچا مارتا ہے تو اس میں دشمنی نہیں ہے، رحمت ہے۔ کیا ہے؟ آج ماروں تاکہ کل گنڈا نہ بنے۔ تو اس کو یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر، ہماری حرکتوں کو دیکھ کر
ایک وقت کا اپنے دست قدرت سے تماچا مارا. اب سدھر جاؤ, نیک بندے بن جاؤ, نماز پڑھو میرے دوستوں. جیسے تم جسم کے لیے کھانا نہیں بھولتے, جسم بھرا رہتا ہے, ایسے ہی اپنے روح کی غذا نماز کو اپنے گلے سے لگا لو. سردی کا موسم ہو, کوئی موسم ہو, پکے نمازی بن جاؤ. تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے دشمن تم سے ڈریں. اللہ کریم ہم سب کو سچا, پکا, سنی, صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.